أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بحمد اللہ تعالی دو دن کے درس میں آپ حضرات نئی شروع ہونے والی سورہ مبارکہ سورۃ النساء کا جو دعویٰ ہے، مرکزی مضمون اور عنوان ہے، اس کے بارے میں اور پچھلی صورتوں کے ساتھ مضامین کے اعتبار سے جو ربط اور تعلق ہے اس کا تفصیلی تذکرہ سن چکے ہیں. سورہ مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات مفسرین بیان کیا کرتے ہیں، وہ چیز ہے اس سورت کی امتیازات، یعنی وہ خاص باتیں جو کہ صرف اور صرف اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہوتی ہیں، باقی 113 صورتوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو اب آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کے جو امتیازات ہیں، جو سورۃ النساء کی خاص باتیں ہیں جو اس کے علاوہ اور کسی صورت میں بھی نہیں ہوں گی، ان کا میں مختصر تذکرہ کرتا ہوں. سب سے پہلا جو امتیاز ہے جو یہاں پر انشاءاللہ بیان ہوگا وہ ہے عورتوں کے حوالے سے ان کو حق مہر دینا. عورتوں کے حوالے سے ہے اور ان کو کیا دینا؟ حق مہر دینا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، فرمایا کہ ادا کر دو عورتوں کو ان کا حق مہر. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حق مہر کے جو مسائل ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. اسی طرح عورتوں کے ساتھ نکاح کے حوالے سے جو قرآن مجید میں حکم ہے کہ تم ایک نکاح کر سکتے ہو، 2 نکاح کر سکتے ہو، 3 نکاح کر سکتے ہو، 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ہم ان کے درمیان برابری اور انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتے ہیں فواحدۃً، پھر صرف اکتفا کرنا ہے کس پر؟ ایک کے اوپر. سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی چونکہ سورت کا عنوان ہی عورتوں سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو پہلا ربط ہے عورتوں کو حق مہر دینے کے حوالے سے کہ بغیر حق مہر کے ان کو تم طلب نہ کرو. اور دوسری بات کیا ہے؟ نکاح کے حوالے سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ان کے درمیان برابری کر سکتے ہو حقوق کے حوالے سے، لینے دینے کے حوالے سے، تقسیم باری کے حوالے سے،
تو پھر تمہیں 4 تک نکاح کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اور تیسرا جو اس صورت کا امتیاز ہے خاص، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، فرمایا کہ اگر تمہارے پرورش کے اندر یتیم چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں، وہ جس انداز میں بھی ہیں، ابھی تک وہ عقل مند نہیں ہوئے، ابھی تک انہوں نے شعور نہیں پکڑا، لیکن تمہارے پاس ان کا مال موجود ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوفوں کو ان کا مال مت ان کے سپرد کرو۔ اگر تم بے وقوفوں کو ان کا مال ان کے سپرد کر دو گے تو معاشرے کے اندر نقصان پیدا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس عقل ہے نہیں۔ آدمی کے پاس عقل نہ ہو اور آدمی کو مال مل جائے تو سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ آئے گی جناب؟ اللہ رب العزت نے جو ہے نا، چونکہ اصلاح معاشرہ کے لیے جس طرح عورت کی اصلاح ضروری ہے، اسی طرح جو مال ہے اس کی بھی اصلاح کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ اب اور دیکھیے، اس سورہ مبارکہ کے جو خاص امتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز ہے وراثت کے مسائل کا بیان۔ قرآن مجید میں اور کسی صورت کے اندر بھی اس طرح تفصیل کے ساتھ وراثت کے مسائل نہیں بیان ہوئے۔ پورے ایک رکوع کے اندر چلیں گے جس میں یہ بات ہوگی کہ اولاد میں سے مذکر جو اولاد ہے ان کا کتنا حصہ ہے، اور مؤنث اولاد کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے اور پچھلا باقی رہ جائے جس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کتنا حصہ وراثت میں ملے گا۔ سمجھ آئے گی نا بات؟ وہ انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ وہ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں عرف عام کے اندر جو ہے خامند فوت ہو جائے تو بیوی اس کا منہ نہیں دیکھ سکتی، بیوی فوت ہو جائے تو خامند اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو خامند کو بیوی کی وراثت میں سے حصہ ملے گا اور بیوی کو خامند کی وراثت سے کیا ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وراثت تو پرائے لوگوں نہیں ملتی ہے نا، سمجھ آئے گی؟ جن کا آپس میں تعلق ختم ہو جاتا ہے، جن کی آپس میں رشتہ داری، جن کا آپس میں بالکل ہر چیز کٹ آف ہوتی ہے، انہی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے جاہل لوگوں سے کہ جنہوں نے اس قسم کے مسائل جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ لوگوں کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے۔ اور دیکھیے ذرا، عورتوں کے حوالے سے ایک اور مسئلہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کے خاص امتیازات میں سے ہے، وہ یہ ہے، ایک آدمی ہے، اس کے پاس عورت ہے، اس کے نکاح کے اندر ہے، عقد کے اندر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ اس کا نظام زندگی نہیں چل رہا، اور عورت کی وجہ سے ہی اس کو پریشانی بنی ہوئی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں نیا نکاح کر لوں، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، اگر وہ صحیح راہ راست پہ نہیں آ رہی تو تم نیا نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر چونکہ نافرمانی عورت کی طرف سے ہو تو شریعت کے اندر اس کو دیا ہوا جو حق مہر ہوتا ہے وہ اس سے آدھا لینے کی کیا ہوتی ہے؟ اجازت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، فرمایا کہ اگر تم تبادلہ کرو، اگر تم تبدیل کرنا چاہو ایک عورت کی جگہ کسی دوسری عورت کو، اور تم نے جو پہلی عورت رکھی ہوئی ہے اس کو تم نے بہت سارا مال دے رکھا ہے، بہت سارا خزانہ دے رکھا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے واپس نہ لو۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو یہ اس صورت کے امتیاز میں سے ہے کہ خامند کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوی کو جو تم نے حق مہر دیا تھا وہ حق مہر طلاق کے وقت اس سے پھر واپس نہ لو۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ اللہ اکبر۔ تو اگر بغیر جناب والا ہو جائے تو پھر اس میں رخصتی کے طلاق ہو جائے تو دوسرے پارے میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آدھا تم پھر کیا ہے واپس لے لو، اور اگر فرمایا کہ وہ بھی معاف کر دو تو تمہیں کیا ہے؟ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس صورت کے امتیازات میں سے ایک اور بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ان 14 عورتوں کا بیان ہے جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ 14 عورتوں کا بیان ہوگا ان کے عنوانات سے جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، جس میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماؤں کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، وبناتکم، اور بیٹیوں کے ساتھ، واخواتکم، اور بہنوں کے ساتھ،
وعماتکم اور پھوپھیوں کے ساتھ، وخالاتکم اور اپنی خالاؤں کے ساتھ، سمجھا گیا؟ تو یہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، یہ بھی اس سورہ مبارکہ کے کیا ہے، امتیازات میں سے ہے یہ مسئلہ کہ ایک ہی سورہ مبارکہ کے اندر جناب والا وہ عورتیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے آدمی کا نکاح کسی وقت بھی کسی حال میں بھی ہو سکتا نہیں ہے، یہ بھی اس صورت کے امتیازات میں سے ہے۔ اور ایک اور جو اس صورت مبارکہ کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد کے بھی حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں، مگر عورتوں کے اوپر جو حاکمیت ہے، عورتوں کے اوپر جو نگرانی ہے، وہ مردوں کو حاصل ہے۔ وہ کن کو حاصل ہے؟ مردوں کو حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد حکمران ہیں، مرد نگران ہیں، مرد ذمہ دار ہیں، علی النساء، کن کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر۔ سمجھا گی جناب والا؟ یہ بات کدھر بیٹھ کر کی جا سکتی ہے؟ سمجھا گی؟ گھر میں نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کی بات بہرحال ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، گھر کے اندر جو سرداری ہے، گھر کے اندر جو حکمرانی ہے، گھر کے اندر جو نگہبانی ہے، وہ عورت کے ذمے نہیں ہے، عورت کے اوپر بھی نگران اور حاکم کون ہے؟ اس کا مرد ہے۔ سمجھا گی جناب؟ یہاں پر انشاءاللہ اور مسائل بھی آئیں گے۔ ایک مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اگر مرد اور عورت میں، میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اولاد کو کیا حکم ہے کہ وہ کس کے فیصلے کو مانے؟ تو فرماتے ہیں کہ اولاد اپنی والدہ کے حوالے سے دیکھ لے کہ اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، کہ ان کی والدہ کو کس کی ماننے کا حکم ہے؟ ان کے باپ کی۔ جب ان کی والدہ کو حکم ہے کہ ان کے والد کی مانے، تو اولاد کو اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے؟ نہیں۔ سمجھ آئے گی؟ یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ تو یہ بڑے فضائل ہیں عورتوں کے بھی، لیکن مرد کی فضیلت عورت سے کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ سمجھ آئے گی جناب؟ آگے اس سورہ مبارکہ کا ایک اور امتیاز ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نچاکی بھی ہو جاتی ہے اور عورت نافرمانی پر بھی تل جاتی ہے، تو اس کی اصلاح کے 4 طریقے اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ کتنے طریقے؟ 4 طریقے، کیونکہ سورت کا عنوان بھی کیا ہے؟ سورۃ النساء، تو یہ مسائل تو بیان ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، فرمایا وہ عورتیں کہ ڈر محسوس کرو تم، خطرہ محسوس کرو تم ان کی نافرمانی کا، فرمایا پہلے نمبر پر کیا ہے؟ فعزوہن، ان کو واض و نصیحت کرو۔ ان کو کیا کرو؟ واض و، میرا اور تیرا تعلق ہے، خاندان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تیری نافرمانی کی وجہ سے اگر یہ تعلق اور رشتہ ختم ہو گیا تو صرف تیرا اور میرا رشتہ ختم نہیں ہوگا، 2 خاندانوں کے درمیان کیا ہے؟ نچاکیاں پیدا ہو جائے گی، ہماری اولاد ہے اس کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے نافرمان بیوی کو رائے راست پر لانے کے لیے پہلے نمبر کے اوپر اس کو گالیاں نکالی جائیں۔ اپنے علاقے کا بھی تسا ترتیب بیان کرنی ہوندی کہ پہلے سٹے او دی ماں بہن او دے پیک کے ہر چیز نو چھل کے رکھ دیو۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ مڑا اسا تو بڑا سمجھایا پر ساڈی گل وہ سمجھیندی نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ ایک طریقہ ہے قرآن مجید کا، ایک طریقہ ہے ہمارے اپنے معاشرے کا، دونوں چیزوں کا تقابل ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فعزوہن، فعزوہن، ان کو کیا کرو؟ واض و نصیحت کرو۔ نصیحت کے اندر جو ہے اگلے آدمی کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، اور خیر خواہی کے ساتھ جو بات کی جائے اس میں اس کو گالیاں نہیں نکالی جاتی، اس میں اس کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں، اس میں اس کو جناب والا اس کی بعض اوقات جو ایسی باتیں جو اس میں نہیں ہوتی وہ بھی اس کو سنائی جاتی ہیں تاکہ وہ کچھ کیا ہو جائے بھائی؟ ٹھیک ہو جائے۔ نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ واض و نصیحت سے بھی ٹھیک نہ ہو تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اس سے اپنا بستر جدا کر لو، اس سے کیا کر لو؟ اپنا بستر جدا کر لو۔ سمجھ آئے گی؟ اس سے فرمایا پھر اس کی روحانیت کو ذہنی طور پر اسے ٹینشن ہوگی کہ میرا خامد مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ جدا ہو گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں نہ تمہاری واض و نصیحت سے ٹھیک ہوئی ہے، نہ تم نے بستر جدا کیا اس سے ٹھیک ہوئی ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، تیسرا حکم یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس کو تم کیا ہے؟ مار بھی سکتے ہو۔ سمجھ آئے گی جناب؟ لیکن دھیان کرنا ہے بھائی جناب والا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 6 ماہ کی قید آپ کو نہ کاٹنی پڑ جائے۔ سمجھ آئے گی؟ تو بہرحال قرآن حکم دے رہا ہے وَضْرِبُوهُنَّ،
اگر واض و نصیحت اور اس کے بعد بستر جدا کرنے سے بھی نہیں مانتی تو پھر تیسرا حکم کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارنا ہے. سمجھ آئے گی؟ اس کو مارنے کی بھی کیا ہے بھائی؟ اجازت ہے. سمجھ آئے گی جناب؟ آگے فرمایا کہ اگر مارنے کے بعد وہ ذرا درست ہو جائے، وہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تمہاری بات مان لیں، کیونکہ بعض اوقات لاتوں کے بھوت باتوں سے ٹھیک نہیں ہوتے جناب والا. تو اگر تھوڑی سی اس کو تنبیہ ہو گئی ہے اور وہ درست ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، ٹھیک ہونے کے بعد اس کو تانے نہیں مارنے، اس کو تانے نہیں مارنے. سمجھ آئے گی جناب؟ تو فرمایا اس سے پھر تمہارا نظام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. تو یہ ایک تفصیل آئے گی، یہ بھی اس صورت کے امتیازات میں سے ہے. اور ایک اس صورت کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو پیچھے بھی کئی بار عرض ہو چکا ہے صورت بقرہ میں بھی، کہ شراب کی حرمت جو ہے وہ یکدم نہیں آئی تھی بلکہ تدریجاً آئی تھی. سمجھ آئے گی جناب؟ تو اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ایک حکم یہ بھی آیا تھا کہ نماز کے وقت میں نشہ پینے کی اور شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ تم نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ نشے کی حالت میں ہو. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کم از کم تمہیں اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کہہ کے آ رہے ہو. حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان سکو اس بات کو، تقولون، جو تم کیا ہے بھائی کہہ رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں اور اپنے رب سے کیا درخواست کر رہا ہوں. فرمایا کہ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا اور تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کی اجازت. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اللہ اکبر. یہ بھی اس صورت کا خاص امتیاز ہے. اور اسی طرح یہ جو بیان ہوا تھا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جس نے انعام کیا ہے، تو نے انعام کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب وہ انعام یافتہ جماعتیں کتنی ہیں ان کا تذکرہ صرف سورۃ النساء کے اندر آئے گا. وہ 4 جماعتیں ہیں. فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ وہ انعام یافتہ جماعتیں 4 ہیں. من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، اور وہ کیا ہیں؟ صدیقین ہیں، والشہداء، وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور وہ کیا ہیں؟ صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ فرماتے ہیں جن کو ان کی رفاقت مل جائے اس سے خوبصورت اور بہتر رفاقت کسی کی بھی نہیں ہے. سر تو انعام یافتہ جماعتیں کل کتنی ہیں؟ 4 ہیں. ان کا تذکرہ بھی فقط اسی صورت میں آئے گا. اور اس صورت کے امتیازات میں سے ایک بڑا امتیاز یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو خطأً قتل کر دے یا کوئی آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو قتل خطا کی تفصیل بھی آئے گی، قتل عمد کی تفصیل بھی آئے گی، اور دونوں قتل کی دیت بھی آئے گی. سمجھ آئے گی جناب؟ کہ بعض اوقات ورثاء معاف کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی دیت دے دو تو پھر ہم تمہیں کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں جناب والا. تو ومن قتل مؤمنا خطأ، تو خطا کی صورت میں اگر قتل ہو جائے اس کی دیت کیا ہے اس کا بھی تفصیلی تذکرہ آئے گا. اور اس کے بعد جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے ومن یقتل مؤمنا متعمدا، فرمایا کہ دیت تو اس نے دینی ہے لیکن ایک اور سزا بھی اس کے لیے ہے. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا پھر کیا ہے؟ جہنم. دنیا میں بے شک اس کو چھوڑ دیا جائے، دنیا میں بے شک اس کا معاملہ ختم کر دیا جائے، اخروی معاملہ یہ ہے کہ اس کی سزا پھر کیا ہے؟ جہنم ہے. خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اس کے اوپر اللہ کا کیا ہوگا؟ غضب ہوگا. ولعنہ، اس پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی. سمجھ آئے گی جناب؟ تو کسی مومن کو قتل کر دینا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جناب والا. اور اس صورت کے امتیازات میں سے ایک خاص امتیاز، اس میں بھی قتال فی سبیل اللہ کا تفصیلی تذکرہ آئے گا. سمجھ آئے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا فضیلت تو سارے ایمان والوں کے لیے ہے جو کسی عذر کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں
ان کے ساتھ بھی بھلائی کا وعدہ ہے، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہیں، میدان جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، تلواروں کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی درجہ ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، گھروں میں بیٹھنے والوں کے اوپر جو درجے میں فضیلت ہے وہ کن کو ہے؟ مجاہدین کو ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں مجاہدین کے کیا ہے؟ فضائل کا بیان ہوگا۔ اور اس صورت کا ایک امتیاز یہ ہے کہ حالت سفر کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز پوری نہیں پڑھی جاتی بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ قصر کی جاتی ہے، تو نماز قصر کا تذکرہ پورے قرآن میں صرف اس صورت کے اندر آئے گا، اور پورے قرآن میں کسی جگہ پر بھی نماز قصر کا بیان نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور آپ کو حیرانی ہونی چاہیے کہ اسلام کے اندر نماز قصر کا حکم سب سے پہلے اس وقت آیا جب صحابہ میدان جہاد کے لیے دور تک کے لیے جانے لگے، سمجھے گی جناب والا، دور سفر اختیار کرنا پڑا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اب تم نے نماز کو کیا کر دینا ہے؟ قصر کر دینا ہے، نماز میں تم نے کیا کر دینی ہے بھائی؟ کمی کر دینی ہے، سمجھے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ظہر کے 4 فرضوں میں سے کتنے فرض پڑے جاتے ہیں؟ 2 فرض پڑے جاتے ہیں، فرض 2 پڑے آئے گزارا ہو جاسی، لیکن سنتا نہ پڑے آئے نا تو بات گزارا نہیں ہونا۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا بڑا، جی میں اگے دس ہے بھائی سوانی کا منہ نہیں ویچ سکیں، یہ بھی ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فرض 2 ہی پڑھنے پر 4 سنتا زور دیا پہلے والیاں تے 2 سنتا پچھلیاں تسا نہ پڑھیاں تے مولویاں کولوں تسا مسئلہ پوچھا تو تہاڈی خیر کوئی نہیں، سمجھ آ گئی جناب والا۔ او ضرور پڑھیا، فرض کتنے پڑھنے ہیں بھائی؟ 2 پڑھ کو بندہ عقل سے بھی سوچ سکتا ہے کہ آدمی سفر کے اندر جا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں فرض بھی کم کر دو، لوگ کہتے ہیں نہیں 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 فرض بے شک کم کر دو، لیکن سنتا پڑھنیاں کی ہیں بہت ضروری ہیں، سمجھے گی جناب۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا قصر نماز کا حکم قرآن مجید میں فقط کس صورت میں ہے؟ سورۃ النساء کے اندر ہے، اور یہ قصر نماز کا حکم سب سے پہلے تاجروں کے لیے نہیں آیا تھا، سب سے پہلے کن کے لیے آیا تھا؟ قتال فی سبیل اللہ والوں کے لیے، کہ جب انہوں نے یرموک کی طرف سفر کیے، جب انہوں نے تبوک کی طرف سفر کیے، جب اور دور دراز علاقوں کی طرف وہ گئے اللہ کے راستے میں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا ہے؟ یہ قصر نماز کا حکم نازل کیا۔ اور ایک اس صورت کا امتیاز ہے صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف، کہ مسلمان مجاہدین میدان جہاد میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کا پروگرام ہے کہ ہم نے تو نماز کس کے ساتھ پڑھنی ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو اللہ نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے، فرمایا مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن جائیں، ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہے تاکہ دشمن آگے نہ آ سکے، مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، وہ جماعت جو ہے 1 رکعت پیچھے، جو ایک جماعت ہے وہ 1 رکعت پڑھ لے اس امام کے پیچھے، امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھ کر وہ دشمن کے سامنے چلی جائے، اور جو ادھر کھڑی ہے وہ واپس آ کر کیا ہے؟ 1 رکعت۔ میدان جہاد کے احکامات اور ہوتے ہیں، یہ آئے گی تفصیل، آپ پریشان نہ ہو۔ قتال فی سبیل اللہ کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اور ہوتے ہیں، سمجھ آئے گی۔ یہ جو جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے والی حدیثیں ہیں نا، یہ اکثر متعلق ہیں کس کے ساتھ؟ قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ، میدان جہاد میں۔ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ فوجی حضرات جو ہمارے ہیں مجاہدین اور مختلف، تو یہ بھائی میدان جہاد میں ان کو دیکھو بوٹوں سمیت کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہوتی ہے، سمجھے گی جناب والا۔ قتال فی سبیل اللہ کے میدان کے احکامات باقی گھر کے جگہ کے اوپر احکامات سے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ الگ ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ پوری تفصیل اللہ رب العزت نے ترجمے میں ذکر کر دی ہے کہ کس طرح نماز مکمل کرنی ہے، 1 رکعت کیسے پڑھنی ہے، پھر وہ واپس آئیں گے انہوں نے کیسے پڑھنی ہے، یہ انشاءاللہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ نماز قصر کا حکم بھی اسی صورت کے اندر ہے، اور صلاۃ خوف کا حکم بھی کیا ہے؟ اسی صورت کے اندر ہے، اور قرآن مجید میں کسی جگہ کے اوپر بھی صلاۃ خوف کا تذکرہ نہیں ہے، سمجھ آ گیا۔ اور اسی طرح اس صورت کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی طرف جو وحی کی ہے اس وحی کو تشبیہ دی ہے اس وحی کے ساتھ جو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کی تھی، سمجھ آئے گی جناب؟ کیونکہ شرک کی تردید کے لیے سب سے پہلے پیغمبر جو تشریف لائے وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ جناب آدم علیہ السلام کے دور میں تو شرک تھا نہیں، تو شرک جو ہے نوح علیہ السلام کی آمد اور بعثت مبارکہ سے پہلے شروع ہوا، وہ 5 نیک بزرگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو ہیں ان سے شروع ہوا۔ اور یہ حیران کن بات ہے، آپ دوستوں کو پتہ ہوگی کہ اس کائنات میں شرک کا آغاز بتوں سے نہیں ہوا، قبروں سے ہوا ہے،
ہاں شرک کا آغاز دنیا میں بت پرستی سے نہیں ہوا، کس سے ہوا ہے؟ قبر پرستی سے، کیونکہ سب سے پہلے پیغمبر جو شرک کی تردید کے لیے آئے وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کے دور کے اندر کتنی قبریں پوجی جا رہی تھی؟ 5 قبریں پوجی جا رہی تھی، سمجھ آئے گی جناب؟ تو سب سے پہلے دنیا میں شرک کا آغاز قبروں کے ذریعے سے ہوا ہے، نیک لوگوں کی پوجا پاٹ سے شروع ہوا ہے، بد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک لوگ تھے۔ سورۃ نوح کے اندر تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے بھائی؟ موجود ہے۔ تو یہ ہیں جی کچھ امتیازات اس سورہ مبارکہ کے جو آپ کی خدمت میں کیا ہیں عرض کر دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ پہلی آیت مبارکہ کا پھر ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ تم اپنے اس رب سے، یعنی اپنے پالنے والے سے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی سے زوجہا، اس کی بیوی کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھر بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو تم اس اللہ سے جس کے نام کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو تم رشتہ داری کو کاٹنے سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ رقیب جانتے ہیں نا آپ، رفیق اور رقیب، فرمایا اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ در صورت مخالفت سزا کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ